السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک نبی اللہ، وعلی آلک سیدی یا نور من اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میں نے کافی دیر تک تاخیر کی اور مقررہ وقت پر حاضری ہوئی۔ یہ دنیا داری ہے، سب سے اس دور میں بیوقوف ہے علماء کرام ہے، قوم کی نگاہ کیا قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ آپ کو اطلاع دی گئی، تقریر کی اطلاع، کھانے کی اطلاع۔ یہ رضوان بھائی تشریف فرما شاہ، یہ ہمارے بہت پرانے احباب میں سے ہیں، محب گرامی ہیں، بریلی شریف کے رہنے والے ہیں۔ ابھی پرانی نہیں اتنا، لیکن ہے پرانے، میرے خیال 10-12 سال ابھی نہیں ہوئے ہیں، پڑوس کے ہیں۔ یہ ابھی آ رہے ہیں عالی جناب عبد المصطفیٰ قبلہ صاحب، سابق امام، رجا حبیب، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ چونکہ محفل سلسلہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پہلے سرکار اعلیٰ حضرت وفادار مصطفیٰ امام احمد رضا فاضلی بریلوی بارگاہ رسالت میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: وہ کیا جود و کرم ہے شہیبت ہا تیرا، وہ جود و کرم ہے شہیبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرات، یہ پروگرام عالی جناب محمد ابرار صاحب کے گھر میں ہو رہا ہے، اور آپ حضرات بالخصوص سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کو سماعت کے لیے تشریف فرما ہے۔ میرا معمول ایک ہی ہے، جس محفل میں جس کا تذکرہ جمیل ہو انہی کا تذکرہ ہونا چاہیے، نہ کسی اور ولی، نہ کسی اور صحابی، نہ نبی کی۔ اور یہ شعر سرکار اعلیٰ حضرت کا ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند عبد المصطفیٰ خان رضا بریلوی علیہ السلام سرکار غوثیت میں یوں فرماتے ہیں: یہ دل یہ جگر ہے، یہ دل، عثمان بھائی، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم یا غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم یا غوث اعظم۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند
اس کے مقابلے میں اس دور میں اگر عالم کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ، اور اس وقت ہماری نگاہوں سے اجھل ہو چکے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ واقعی جو خانقاہ جس کا نام واحد خانقاہ بریلی شریف ہے، انہیں کا یہ شعر میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ تو ترجمہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، ائمہ حضرات سے بڑی بڑی جو تقریریں ہوتی ہیں اس میں بھی سنتے ہیں۔ مجھے ادھر نہیں جانا ہے، مجھے جانا ہے کرامت پر۔ حضور غوث اعظم کی کتنی بیویاں تھیں؟ 4 بیویاں۔ اولادیں کتنی تھیں؟ 49۔ بچے تھے 20 لڑکے اور 29 لڑکیاں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو اس طرح فائز کیا کہ بغداد میں افضل و اعلیٰ نظر آ رہے تھے۔ ابھی بتاؤں گا بغداد والوں کی بات۔ اور آج دور حاضرہ میں 2 بچے، ایک بچی کو اور بیوی کو پالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچہ ہونا بند کرا دیتا ہے، آپریشن کر لیتا ہے، اور اپنے آپ کو دیوان غوث اعظم کہلاتے ہیں، شیدائی اعلیٰ حضرت کہلاتے ہیں۔ ان بزرگان دین کی تواریخ کو پڑھیے تو معلوم ہوگا۔ چونکہ ہمیں تو بولنا بہت آتا ہے، لوگ کہتے ہیں اکمل رضا نوری بہت بولتے ہیں، ہمارے بارے میں رضوان بھائی سب بتائے۔ چونکہ یہ بریلی شریف، ہم نے بریلی شریف 9 سال علم حاصل کیا ہے۔ تاج الشریعہ کے گھر میں 2 سال رہا، جب میری عمر 14 سال کی تھی۔ میں 14 سال کی عمر میں بریلی شریف میں آیا تھا اور حضرت کے ہم رہتا تھا۔ مہمان خانہ زری نام سے ہے، ابھی تو بہت بڑی بلڈنگ بنوائی ہے مہمان خانہ کی ادھر، جہاں تاج الشریعہ کا مزار شریف ہے، وہ ہندو کا مکان تھا۔ کیا رضوان بھائی صحیح ہے؟ لیکن آج ہمارے غوث اعظم پیرانی پیر شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں کے تھے؟ عجمی تھے۔ عرب کے علاوہ جتنے ممالک ہیں عجمی ہیں، اور اس وقت عجمی کی کوئی قدر نہیں تھی عرب میں، آج بھی وہی ہے۔ خاص کر کے ہندوستان کو تو وہ ہندی کو وہ کافری مشرک سمجھتے ہیں، چونکہ حالات ایسی ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں مسلمان کم ہی رہتے ہیں۔ بارکیف سرزمین گیلان، جس کا نام ہے جیلان، یہ پیدا ہوئے تھے غوث اعظم 470 ہجری میں، اور وفات ہو گئے 561 ہجری میں۔ آپ حضرات ملٹیپلائی کر کے حساب کر لیجئے۔ اس دور میں کوئی انسان بے وقوف نہیں، ہم سے سب زیادہ مفتی ہے، ہر کام میں مفتی گیری کرتے ہیں۔ امام اگر مسجد میں ہے تو پیچھے سے وہ بتائیں گے، تو وہ بڑا ہوا نا امام صاحب سے۔ تو غوث اعظم سرزمین گیلان سے بغداد شریف تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کو اس طرح فائز کیا کہ بغداد والے بہت ہی جل بھن اٹھے کہ ہم لوگ عربی ہیں اور یہ تو ایک عجمی ہے، اور عجمی کی کوئی اہمیت لوگ نہیں دیتے تھے، اور غوث اعظم گیلان کے تھے۔ اس حساب سے وہ نیچی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علامہ مفتی عبد الرحمن جوزی، حضرت علامہ حافظ و قاری محمد عباس، دونوں نے میٹنگ کیا کہ آج غوث اعظم کے نام سے ہمارے ملک عراق میں آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی شہرت پاتے جا رہے ہیں، آج غوث اعظم کی کرامت کو دیکھوں گا۔ کیا دیکھوں گا؟ کرامت کو دیکھوں گا۔ جب حضور غوث اعظم نے قرآن کی تلاوت کی، ایک آیت کی تفسیر 12 کی غوث اعظم نے،
تو ایک کے بعد ایک سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ اور گردن ہلاتے رہے. اور جب غوثی اعظم 12 کے بعد 13 14 15 16 حتیٰ کہ 20 تفسیر بیان کی. ایوب بھائی کتنی؟ 20. تو ان دونوں علماء نے اپنی ٹوپی اپنی پگڑی اپنا کرتا پھاڑ کر کے ادھر ادھر مجنون جیسا نظر آنے لگے. اور غوثی اعظم کا یہ طریقہ تھا جس مقام پہ بیٹھتے تھے تقریر کے لیے اس جگہ کو کیا کرتے تھے؟ قرآن یا وظیفہ پڑھ کر کے بیٹھتے تھے, حصار کر کے بیٹھتے تھے. اور جب تقریر ختم کی اور غوثی اعظم کے صاحبزادے حضرت علامہ سیدنا عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ جہاں میرے والد گرامی تقریر کرتے تھے 1 2 4 نہیں 60 70 ہزار آدمی اس محفل میں جمع ہوتے تھے. اور اپنے تو اپنے غیر بھی وہ ایسی کوئی محفل جس میں 500 غیر مسلمان داخل اسلام نہیں ہوتے تھے. غیر مسلم داخل اسلام ہوتے تھے. اور شرابی کبابی جناکاری فاسق مولن یہ سارے کے سارے تجدید نکاح یہ سب کے سب غوثی اعظم کی خدمت میں آ کر کے یہ ایمان کو درست کرتے تھے. اور آج غوثی اعظم کے محفل میں چاہے آئے یا نہ آئے ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ دیوان غریب نواز ہے, یہ دیوان تاج الشریعہ ہے, یہ کہیں چکنے والا نہیں ہے. اس کے بعد تقریر کے بعد وہ دونوں قریب آئے. حضور ہم لوگوں نے آپ کو نہیں سمجھ پایا. غوثی اعظم فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن جوزی سن لو, اے محمد عباس سن لو, جو تمہارے دل میں تھا وہ اس کی خبر اللہ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہے. تم مجھے بچہ سمجھتا ہے, تم مجھے بیوقوف سمجھتا ہے, مجھے تو خبر پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی, جبھی تو میں غوث ہوں. تمہارے علاقے میں آیا, تم نے کیا کیا سوچ کر یہاں آیا تھا؟ میرے علم کو سمجھنے کے لیے آیا تھا. اب بتاؤ تیرے پاس علم ہے یا نہیں کہ حضور جو ہم نے علم حاصل کیا تھا وہ علم اللہ نے چھین لیا. آپ میرے لیے دعا کیجئے ایوب بھائی, میرے لیے دعا کیجئے. دونوں نے کہا میرے لیے دعا کیجئے. حضور غوثی اعظم ان دونوں کے لیے دعائیں کی. جو اس کا علم تھا آٹومیٹک اس کا علم واپس آیا. پھر التجا کیا کہ حضور اور دعا کیجئے. غوثی اعظم نے عبدالرحمن جوزی اور محمد عباس کے لیے دعائیں کی تو اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ عراق میں اتنے بڑے عالم نظر نہیں آ رہے تھے. اس پر پھر بھی عراق والے نے نہیں سمجھ پایا. ان لوگوں نے ایک مرتبہ پھر بھی ایک محفل سجوایا اور اپنے آپ کو کہا کہ آج 1 2 نہیں بلکہ 100 عالم جمع ہو کر کے ایک سوال کریں گے. کیا کریں گے؟ ایک سوال کریں گے, پوچھیں گے, معلوم کریں گے. یہ اجمی حضرات ہیں, ہم تو عربی ہیں, عراقی ہیں, ہماری زبان اہل عرب ہیں, میری زبان میرے دماغ کے اس میں اجمی کیا بتا سکتے ہیں. فخر کے ساتھ آیا. اور حضرت علامہ سیدنا عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ 100 علماء اس محفل میں جمع ہوئے. ایوب بھائی 100 علماء جمع ہوئے ایک سوال لے کر کے. کہا کہ میں سوال کروں گا, میں سوال کروں گا, میں سوال کروں گا. غوثی اعظم کا معمول تھا جس جگہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ اسٹیج ہے, یہ کرسی. آج کل دیکھیں بڑی بڑی کرسیاں حضرت کے لیے, پیر صاحب کے لیے. غوثی اعظم سے بڑھ کر پیر صاحب حضرت ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کھڑی بات, اکمل رضا نوری یہ پیچھے نہیں بولتا ہے اور انتظار میں رہتے ہیں کہ محفل جمی. امام صاحب تھے نہیں, کیوں گئے وہ باہر, کیوں گئے وہ؟ اس کو جانا چاہیے تھا. بیوقوف ہے امام, اس کو یہاں رہنا چاہیے. کیا حضرت آپ مہمان ہیں, باہر سے آئے ہیں, میں 10:30 بجے کا آیا ہوں. ہنسی مت, حقیقت بات ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ عبد المصطفیٰ ابھی آئے, کیوں ابھی آئے؟ 10 بجے کا ٹائم تھا.
یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، معذور بھی ہے، کہتا ہے قرآن خانے زیادہ، چلو ٹھیک ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اب 400 آدمی جب آئے تو سوال لے کر آئے۔ غوث اعظم اس مقام میں تشریف فرمانے سے پہلے حصار کرتے تھے، اس کے بعد فوراً سوال تو لے کر آئے۔ غوث اعظم نے تقریر شروع کی، تقریر کرتے کرتے ان 100 علماء کا علم سلب ہو چکا۔ کیا ہو گیا؟ سلب ہو چکا۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو عجمی ہے، جیسے کہ میں بہاری ہوں، کٹر بہاری، مارتے ڈر مار کھاتے ہیں، یہ لڑائی ہوتی ہے وہاں میں چھوڑتا ہوں۔ میں بریلی کالج بریلی کا BA کا کیا ہوا ہوں، آج بتا رہا ہوں، میں خون دوڑتا ہے، آپ نہیں دیکھتے ہیں کالج کا لڑکا کتنا ہوتا ہے پالمان، ایسی میرے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو بریلی کے علاقے ہو جانتے، بریلی کالج بریلی نام ہے، یونیورسٹی 84 پورب سائٹ میں ہے۔ میرے استاد حضرت علامہ مولانا بھی ہے، اور علی گڑھ سے وہ بہت ڈگری حاصل کی، اس کی نوکری وہیں ہے، محمد محمود نام سے، پرانا شہر کے رہنے والے ہیں، اب بہت بڑے مقرری، اب تو عمر کافی ہو گئی ہے، میرے خیال 70-80 سال کی عمر ہوگی، اس وقت اس کی عمر 50 سال کی تھی، اور منزل اسلام سے فراغت بھی اس کی، اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ پڑھائی کی۔ ایسے ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارے بچہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، مفتی اعظام بنے، اور وہی بچہ ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، اور ایسا انجینئر ایسا ڈاکٹر ہو کہ ہندوستان جو بڑے بڑے محکمہ میں ہے نہیں، IPS ہے، اور اس سے آگے ایک اور ہوتا ہے، یہ سب کچھ نہیں۔ مسلمان دلی میں آتا ہے کمانے کھانے کے لیے، جہاں پیسہ ہوا تھوڑا بہت تو زمین خریدا، پھر زمین خریدنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، بلڈنگ بنواتے ہیں، اس کے بعد پھر بچوں کی پڑھائی نہیں دیکھتے ہیں، کسی عالم دین سے اس سے رائے مشورہ لو کہ بھائی ہمارا بچہ کیا پڑھتا ہے، ذرا دیکھیے اسلام کا کام کیسے آگے ہوگا، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، رضوان بھائی سماعت کیجئے، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، جہاں دولت ہے وہاں علم کی ضرورت آپ کو ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب کے لیے ہے، وہاں علم کے لیے کسی عالم اور اچھے مسلمان اگر پڑھے لکھے ہیں، آپ معائنہ کیجئے، ان سے رائے مشورہ لیجئے، پھر اس کو کس طرح سے ڈھالیے، ڈاکٹر ہوگا، اور ایسے یونیورسٹی میں وہ پڑھائے گا بھی، اور جب پڑھائے گا، جب کوئی مسلمان بچہ وہاں پڑھے گا، اس کو احساس ہوگا کہ ہمارے مسلم کا بچہ ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں، اس کو کس طرح اسٹیکل کیا جائے، وہی مسلمان یونیورسٹی کا لیکچرر کسی اور لیکچرر سے جہاں 50,000 کی ضرورت ہے تو وہی 10 لیکچرر مل کر کے اس مسلم بچہ کی بھلائی کر سکتا ہے۔ یہ سوچ ہر مسلم کا ہونا چاہیے، چاہے دلی کا ہو یا کسی پرانت کا ہو، سب کا سوچ یہی ہونا چاہیے۔ میں یہ کہا تھا غوث اعظم کے سامنے 100 علماء جب آئے تو علم دین اس کا سلب ہو گیا، جب قریب آئے کہے کہ حضور ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ آپ تو عجمی ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے عراقیوں لوگوں سن لو، یہ اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے، یہ ایسا علم اللہ نے دیا ہے، مجھے سب خبر تھی کہ تم 100 علماء میری رائے پر نہیں ہو، تم اپنی اپنی رائے لے کر یہاں آئے ہو، ہمارے علم کو وزن کرنے کے لیے آئے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا تھا پہلے سے ہی، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہو، اللہ جب کسی کو اوپر چڑھاتا ہے تو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، گھٹا سکتا نہیں، اس پر بھی عراقی لوگ سدھرا نہیں۔ مولانا یہ تاریخ اولیاء کتاب ہے، کس نے لکھا؟ الہ آباد افضل المدارس ایک دارالعلوم ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق الحق نام سے وہ کتاب کو لکھی ہے، اس میں یہ ڈیٹیل اگر جس کو یقین نہ ہو اس کتاب کو خریدیں اور مطالعہ کریں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اکمل رضا نوری برکاتی کیا بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے غلط بول رہا ہے، میں کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہوں، میں ہر بات میں بتاتا ہوں۔ اس پر بھی عراقی لوگ پریشان ہو گئے کہ عجمی ہو کر کے یہ اتنی شہرت کیسی اس کو ملی، عجمی ہو کر کے شہرت کیسی ملی،
وہ جب پریشان ہو گئے تو ایک پادری کو عراق والے نے ہاتھ کیا. پادری جانتے ہیں نا آپ حضرات، گرجا گھر کا جو ہوتا ہے عیسائیوں کا، وہی عراقی لوگ جب کسی کو نوازتا ہے تو اپنے سے نہیں، کسی کے ذریعے سے نوازتا ہے. پادری کو ہاتھ کیا. عراق نے کہا کہ اے لوگوں، جانتے ہو ایک شخص عجمی ہے اور گیلان سے آیا ہے ہمارے ملک عراق میں، بابل میں. یہ شہرت پاتے، جب موبائل بند کیجئے مولانا، شہرت پاتے جا رہے ہیں. ایک بات آپ سے ہو سکتی ہے. کیا بات؟ کہ میری رائے ہے کہ 2 بچے کو میں تمہیں لا دیتا ہوں اور 2 ٹکڑے کو، ایک اپاہج اور ایک صحیح سلامت. اس ٹوکرے میں دونوں بچوں کو دونوں میں پیک کر دیتا ہوں، اور آپ لے جا کر کے اس ولی سے پوچھیے جا کر کے. کس سے پوچھیے؟ اس ولی سے. اشارہ کیا. جانتے ہیں آج بھی ہندوستان میں ہے، میں خلاصہ نہیں کرتا ہوں لوگوں کو بڑی چیز لگ جاتی ہے. جیسے رضوان بھائی ہے، اگر میں بولوں گا اس کو بھی تکلیف ہو جائے گا. میں مثال دے رہا ہوں، آپ برا نہ مانیں، یہ مثال ہے. میں نے بہتوں کو دیکھا، اس لیے میرا گھومنا پھرنا، لوگوں سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دیا. صابر پاک جیسے سمجھ رہے ہیں، ملنا جلنا سب بند. الٹی جواب دیتا ہے، سوال کرو الٹی جواب دیتا ہے. اور جب وہ گھومتا ہے کٹر وہابیوں مل کر کے سنی کو ایسا چنگل میں کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا. 1 منٹ میں ایمان کو برباد کرتا ہے. وہاں تو ہو جائے. بارک ہے. دونوں ٹکڑے کو بلائے، اور کس کے ذریعے سے؟ اور اس سے نہیں کہا، اور کسی سے نہیں کہا، پادری سے کہا کہ آپ لے جائیے دونوں ٹکڑے کو. 2 آدمی کو لے جا کر کے آپ اس ولی کے سامنے رکھیے اور پوچھئے کہ اس ٹکڑے کے اندر کیا ہے. بھانا اس ٹکڑے کے اندر کیا ہے؟ وہ بالکل پیک تھا. وہ لے آئے. لانے کے بعد فخر سے کہتا ہے کہ آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے میرا نام محی الدین ہے. آپ اللہ کے ولی ہیں؟ بولے نہیں، میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ سے ہم کو دیا ہے وہی تو بتاتا ہوں، وہی تو پاور استعمال کرتا ہوں. بتائیے کیا کام ہے؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں تو کرامت دکھائیے. دونوں ٹکڑے کو سامنے رکھے. رکھنے کے بعد کہا کہ بتائیے اس ٹکڑے میں کیا ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا اس ٹکڑے کے اندر ایک لڑکا ہے، اور اپنے ہاتھ سے نہیں کھولا، اپنے بیٹے سیدنا عبدالرزاق کو بلوایا کہ اے عبدالرزاق ادھر آؤ بیٹے. وہ بچہ آیا. آنے کے بعد کہ اس ٹکڑے کو کھولا. وہ کھولا، وہ بچہ صحیح سلامت تھا. اس ٹکڑے سے بھاگنے لگا. غوث اعظم قریب جاتے ہیں اور پیشانی کے بال پکڑ کر کے اس کو بیٹھاتے ہیں. وہ بچہ وکلام ہو جاتا ہے. اللہ اللہ، وہ بچہ وکلام ہو جاتا ہے. پھر پادری نے کہا اس ٹکڑے میں کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اس ٹکڑے میں ایک بچہ ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے عبدالرزاق قریب آؤ، اس ٹکڑے کو کھولو. جب عبدالرزاق نے اس ٹکڑے کو کھولا تو ایک بچہ اس کے اندر وکلام تھا. غوث اعظم قریب گئے اور پیشانی کے بال کو پکڑا اور اٹھانے لگا. وہ بچہ اس سے سلامت ہو کر چلنے لگا. یہ غوث اعظم کی کرامت دیکھ کر وہ پادری داخل اسلام ہوا اور اعلان کیا کہ واقعی آپ اللہ کے ولی ہیں اور جانو دل سے مانتا ہوں، اور مجھے داخل اسلام کیجئے، اسلام کے آغوش میں لے لیجئے. اور پڑھا انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب قریب وہ پہنچا اپنے ہم نوا کے پاس، 700 آدمی، پادری کے چاہنے والے 700 آدمی تھے. اور آنے کے بعد کہا کہ لوگوں سنو، میں پہلے پادری تھا، اب میں تمہارا پادری نہیں ہوں، میں اسلام کا لشکر ہوں، اسلام کا ذمہ سالار ہوں، اب تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کہ جب آپ نے اسلام کے آغوش میں آ گئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، تو ہم لوگ بھی جا کر کے دامن اسلام میں آتے ہیں. پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 700 آدمی پادری کے جو چاہنے والے
سارے کے سارے داخل اسلام ہو گئے اور اعلان کرایا پادری نے کہ اے لوگوں سنو، اب یہ گرجا گھر نہیں رہے گا، اب یہاں مسجد بنے گی۔ اور بے حمد ہی تعالیٰ فوراً اس گرجا گھر کو مسمار کیا اور اس میں مسجد بنوا دی، جس نے طول کے حساب سے عراق، بغداد شریف یا آگے جو ممالک جاتے ہیں وہ دیکھے ہوں گے علی شان مسجد آج وہ بھی بنی ہوئی پادری کے گرجا گھر میں۔ یہ ہے غوث اعظم کی کرامت۔ اور غوث اعظم ایسے ویسے ولی کو مت سوچئے، اللہ نے جب کسی کو ولی بنا دیتا ہے، اور ہم جیسے کیوں نہیں، ہماری آنکھ بہت پیچھے ہے، ہماری آنکھیں اجھل ہے، کسی کو پہچان نہیں سکتی، ولی پہچان لیں گے۔ اب یہاں آپ لوگ آئے ہیں، اس میں سے کون بزرگ ہیں کون ولی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ رنگ روپ ہر چیز سے اس کا الگ تھلگ ہوتا ہے۔ اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم برکت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہندوستان میں ایک طرف غریب نواز نے اسلام پھیلایا ہے، دوسرے طرف میرے خواجہ میرے اعلیٰ حضرت نے ایمان بچایا۔ پورے ہندوستان کا آپ معائنہ کیجئے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہماری امت 73 فرقے میں ہوگی، امت ایک جنتی، اس کے پہچان کیا ما انا علی و صحابی، سرکار فرماتے ہیں جو میرے اور میرے صحابی کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی، باقی فرقے وہ الگ طریقے ہوں گے، وہی تو جہنمی ہے۔ حضور کی حدیث ہے۔ آج اہل سنت والجماعت جتنے حضرات ہیں ما انا علی و صحابی کے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ائمہ حضرات ہو یا خانقاہ والے ہو یا علماء کرام ہو، مفتی اعظام ہو، سارے ما انا علی و صحابی کے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اسی گزرواتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو صراط مستقیم اور پنج نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو پنج نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو مسلمان بے اولاد ہیں غوث اعظم کے صدقے کے اوپر سے اسے صاحب اولاد بنا۔ مولا کریم جو مسلمانوں کے اولاد سے جو بھرپور ہیں یا مولا ان کی حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مولا کریم غوث و خواجہ کے صدقے توفیق سے ان تمام مصیبتوں کو دور عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ الحق، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آنکھوں میں مدینے کی تصویر نگاری ہے، آنکھوں میں مدینے کی تصویر نگاری ہے، آنکھوں میں مدینے